الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت ہی ضروری پروگرام ہوتا ہے، اور وہ ہے فرض عین علم کا۔ اور شیطان کو بھی پتہ چل گیا ہے، تو یہ رکاوٹ ڈالنا شروع ہو گیا ہے کہ ابھی کافی نیٹ کے ساتھ مسائل ہو گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی فی الحال تو ریزالو ہو گئے ہیں، تو دعا بھی کریں کہ اللہ پاک یہ پروگرام صحیح چلتا رکھے۔ تو عبادات کی بات چل رہی تھی، اور اس میں نماز کی بات، اور پھر نماز کی تعریف ہو چکی ہے، نماز کی قسمیں ہو چکی ہیں، نماز کی شرائط ہو چکے ہیں، وقت کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اب آج انشاءاللہ نیت کی بات ہوگی۔ یہ مطلب جو ہے نا وہ شرط ہے، نیت جو ہے نا وہ شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ رکن ہے اور نیت شرط ہے۔ اس وجہ سے اگر بغیر نیت کے کسی نے نماز پڑھ لی تو اس نے پوری نماز بھی پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نیت، اور جس نماز کو پڑھ رہے ہے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جو نماز اس وقت پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں دل سے ارادہ ہو کہ وہ اس نماز کو پڑھ رہا ہے، اور جس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو اس کو یہ علم ہو کہ وہ اسی وقت جو امامت کر رہا ہے اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے۔ بس اتنی نیت اصل ہے۔ باقی چونکہ بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے، اس لیے ان کی علیحدہ نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا قبلے کی طرف منہ کیا، اللہ کے لیے پڑھنے کی، رکعتوں کی تعداد وغیرہ، الفاظ کی ادائیگی فقط دل کی نیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اصل میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو شکی لوگ ہوتے ہیں نا، اسی میں پھنستے رہتے ہیں۔ مجھے نا وہ نیت کرتا ہوں، نیت یہ ہو گیا، نیت، یہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ چونکہ زبان سے کرنے کی اس میں ہے ہی نہیں، تقاضا ہی نہیں ہے، تو بس دل کا۔ بلکہ کسی نے کہا نا کہ اگر نماز کے فوراً بعد کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے تھے، تو اگر صحیح جواب دے تو اس کی نیت وہی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ چونکہ جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر سے آ رہا ہے تو وہ پتہ چل رہا ہے اس کو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کے دل میں جو بات ہے بس وہ اس کی نیت ہے۔ ہاں البتہ اس وقت اس کو حاضر کر لے تاکہ کوئی قسم کا وہ نہ رہے، لیکن یہ ہے کہ نیت دل کی ہوتی ہے، اور اس میں صرف دو باتیں ہیں۔ ایک کون سے وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تو امام کے ساتھ، یعنی مطلب وہ جو حاضر امام ہے اس کی نیت کر لے کہ یہ اس کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ نیت ہے۔ پھر اس کے بعد جگہ پاک ہونا۔ جس جگہ نماز پڑھنی ہو اس کا نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا شرط ہے۔ نمبر 1، نماز کسی ہونے کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ اس سے مراد قیام اور سجود کی جگہ ہیں۔ قیام کیونکہ انسان جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں ٹچ ہوتا ہے، اور جو سجدہ کر رہا ہے تو ناک ٹچ ہو رہی ہے، ہاتھ دونوں ٹچ ہو رہے ہیں، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ ہاں جی، مطلب وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، کیونکہ پوری جگہ پہ لیٹا تو نہیں ہوتا نا۔ ہاں جی، تو وہ بس صرف یہ ہے کہ جو ہے نا مطلب، اور یہ جو جس وقت بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پیر وغیرہ ٹانگ اس تک آ جاتے ہیں، تو یہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ تو یعنی صرف دونوں قدموں، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ زمین یا فرش وغیرہ جس چیز پر نماز پڑھتے ہیں اس کے سارے حصے کا پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ بس اگر ایسے فرش پر نماز پڑھی جس کی ایک طرف نجاست تھی اور اس کے دونوں پاؤں اور سجدے کی جگہ پاک ہے تو مطلقاً نماز جائز ہے، ہاں وہ فرش بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو کہ ایک طرف کے ہلانے سے دوسری طرف ہلتا ہو، کیونکہ جو چیز نمازی کے بدن سے متصل نہیں، جیسے کہ فرش و کپڑے وغیرہ کا یا نماز، تو اگر اعضاء کی جگہ پاک ہو جو اس نماز پر ٹکتے ہوں تو اس پر مطلقاً نماز جائز ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ جی ہاں، جو کہ ایک طرف کے ہلانے سے دوسری طرف ہلتا ہو، یہ نہیں ہوتا مطلب جو تختہ
لوگ کا ہوتا ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہلائے تو دوسری طرف ہلتا ہے نا، تو مطلب وہ بھی تو فرش کے حکم میں آ جاتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا تخت سا جو ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو وہ مطلب ظاہر ہے چھوٹا ہے. مطلب اس میں یہ فرمایا کہ یہ اس کی دونوں پاؤں اور سجدے کی جگہ پاک، یعنی مطلب جہاں جو جگہ ٹچ کر رہی ہے نا وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، یہ بات ہے. جیسے کہ فرش وہ کپڑے وغیرہ، تو اگر ان اعضاء کی جگہ پاک ہو جو جانماز پر ٹکتے ہوں، ان اعضاء کی جگہ پاک ہو جو جانماز جو مطلب جانماز پر ٹکتے ہوں، تو اس پر مطلقاً نماز جائز ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا. مثلا چادر ہے، چادر کا کچھ حصہ ناپاک ہے، کچھ حصہ پاک ہے، تو جہاں آپ کے ٹچ ہونے کی جگہ ہیں جسم کی وہ اگر پاک ہے تو آپ کا نماز ہو جائے گی، یہ مطلب ہے. جانماز بھی ہے یہ نا، مطلب جانماز بھی تو چادر کی طرح. دوم، اگر ناک رکھنے کی جگہ نجس ہو اور پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو تو بلا خلاف نماز درست ہے. اس طرح اگر ناک رکھنے کی جگہ پاک اور پیشانی رکھنے کی جگہ نجس اور ناپاک اور ناک پر سجدہ کرے تو بلا خلاف اس کی نماز جائز ہو، ناک پر سجدہ کرے اس وقت. یہ بعض دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں، مثلا حج میں آ جاتے ہیں ایسے حالات جہاں پر مطلب آپ نے وہ نماز پڑھنی ہے اور وہ باقی جگہ ویسا نہیں ہے، تو آپ محتاط انداز سے مطلب اس طریقے سے سجدہ کر لیں، اس طریقے سے وہ جو ہے نا مطلب بیٹھیں کہ وہ جگہ جہاں جو پاک ہے اسی پر آپ کے آ جائے تو نماز آپ کی درست ہو جائے گی. مطلب وہ کرٹیکل کنڈیشنز ہے، یہ ہر وقت تو نہیں ہوتا، ہر وقت تو انسان پورے جانماز کو پاک رکھتا ہے. مطلب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں نا کہ خواہ ہاں یہ تو کیا کہا تو یہ ناک پر سجدہ کرے، یہ کہا تو یہ. لیکن اس طرح ہم تحقیق کر لیں گے کہ صرف ناک پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہیں، یہ تحقیق کر لیں گے. بلکہ آپ ابھی جا کے مفتی صاحب سے پوچھ لیں، مفتی صدیق صاحب سے، تاکہ مطلب اسی دوران ہی ہم معلوم کر لیں. اگر ناک و پیشانی کی جگہ ناپاک ہو اور ناک اور پیشانی دونوں پر سجدہ کرے تو اصح یہ ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور صرف سجدہ ناک پر کرے تو امام حنیفہ رحمۃ سے ایک روایت کے مطابق نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ ناک 1 درہم سے کم جگہ پر لگتی ہے. تشریح آ گئی. مطلب جو ہے نا وہ یعنی یہ بات ہو گئی. اگر سجدہ میں ہاتھ ہو یا گھٹنے کے نیچے کی جگہ قدر درہم سے زیادہ نجس ہو تو صحیح ہے، یہ ہے کہ نماز درست نہیں ہوگی. سجدہ یا ہاتھوں یا گھٹنے کے نیچے کی جگہ قدر درہم سے زیادہ نجس ہو تو صحیح ہے کہ نماز درست نہیں ہوگی. اگر پاک جگہ پر نماز پڑھی اور پاک جگہ پر ہی سجدہ کیا، لیکن سجدہ میں اس کا کپڑا دامن وغیرہ خشک نجس جگہ پر پڑتے ہے، اس کی نماز درست ہے. خشک نجس جگہ پر، گیلے نہیں، کیونکہ گیلے ہونے سے اس کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، تو پھر اس کو حکم میں بات تفصیل ہوگی. اگر نجاست نمازی کے کپڑے میں اس قدر درہم سے کم ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں کے نیچے بھی قدر درہم سے کم ہو اور جمع کرے تو قدر درہم سے زیادہ ہو جائے تو جمع نہیں کریں گے اور نماز درست ہو جائے گی. اور اگر نمازی پاک جگہ پر کھڑا ہوا پھر نجس جگہ پر چلا گیا پھر پاک جگہ پر، تو اگر نجس جگہ پر اتنی دیر نہیں ٹھہرا جتنی دیر میں چھوٹا رکن ادا کر سکے، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں، تو اس کی نماز درست ہوگی. اور اگر رکن کی مقدار ٹھہرا تو نماز درست نہیں ہوگی. یہ تفصیلات ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں پر تشریح آ گئی. یہ اصل میں قدر درہم کی بات ہے، کیونکہ ناک جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ درہم سے زیادہ جگہ نہیں گھیرتی، اور اگر نجس مطلب 1 درہم سے زیادہ نہ ہو تو پھر وہ مطلب جو ہے نا وہ اس میں آتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے مطلب یہ فرمایا تھا، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا. ہاں جی، اگر نجس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی اور پھر پاک جگہ پر چلا گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اب دیکھیں پہلے والی بات کو دیکھو، پہلے پاک جگہ پر شروع کیا تھا، پھر نجس جگہ پہ چلا گیا، پھر پاک پہ آ گیا،
تو اس وقت نماز درست ہو گئی. لیکن اگر نجس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی تو اور پھر پاک جگہ پہ چلا گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو نہیں اس طرح سے پاک جگہ پر نیت باندھے. اگر فرش پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہیں کہ کس جگہ لگی ہے تو جس جگہ اس کے دل میں پاکی کا گمان غالب ہو وہیں نماز پڑھے. یہ کافی ڈیٹیلز باتیں ہیں. مطلب یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ نماز اگر شروع کیا جائے یا نماز پڑھی جائے پھر اس کے بعد جب فتویٰ لیا جائے تو اس میں جتنی گنجائش ہو سکتی وہ دیتی ہیں. ہاں ابتدا میں جتنی احتیاط کی جا سکتی بہتر ہے. نماز سے پہلے مطلب جو شرائط ہے وہ پورے کرنے چاہیے, اس میں کمی نہیں چھوڑنی چاہیے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا, نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا کہ کیا ہوا, تو اس وقت پھر تفصیلات کا علم ہونا چاہیے کیا یہ نماز ہوئی یا نہیں. کیونکہ بلا وجہ نماز کو تو پڑھنا نہیں ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب آپ معلوم کریں گے کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس وقت پھر کافی گنجائشیں جو ہو سکتی ہے وہ دیتے ہیں, اور اس میں جو اگر گنجائش ہو تو پھر نماز جائز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ بہت زبردست مسئلہ ہے. ہاں جی, یہ اگر نمازی پاک جگہ پر کھڑا ہو پھر نجس جگہ پر چلا گیا, پھر پہلی پاک جگہ پر آ گیا, تو اگر نجس جگہ پر اتنی دیر نہیں ٹھہرا جتنی دیر میں چھوٹا رکن ادا کر سکے, یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں ٹھہرا تو اس کی نماز درست ہوگی, اور رکن کی مقدار ٹھہرا تو نماز درست. اب اس میں ایک میں ٹائم کی بات ہے اور ایک میں جگہ کی بات ہے. تو درم کے برابر جگہ کی بات ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو, ہاں, اور ٹائم جو ہے نا وہ ایک رکن کے برابر, چھوٹا رکن اس کے برابر ہے. تو اب دیکھ لیں اگر پاک جگہ ہے اس میں ایک درم والی بات نہیں ہے, زیادہ درم سے زیادہ پاک نہیں ہے, اس صورت میں اگر آپ نے نماز شروع کی تو آپ کی نماز شروع تو ہو گئی, شروع کی حکم آ گئی. اب اس کے بعد پھر آپ کسی وجہ سے نجس جگہ پہ چلے گئے, جو نجس ہے کنفرم بات ہے, لیکن وہاں ٹائم اپنے یعنی آپ نے احتیاط تو کر ہی رہے تھے تو فوراً ہٹ گئے. تو اگر ایک رکن کے برابر, ایک رکن یا اس سے زیادہ کی مقدار میں نہیں ٹھہرا ادھر اور پاک جگہ پر آ گیا تو نماز کنٹینیو رہے, اس میں کمی نہیں آئی تو نماز ہو گئی. دوسری صورت میں اگر نجس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی, تو ایسی صورت میں وہ دوبارہ صحیح جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر لے. نمبر 6, اگر نجاست کی جگہ اپنے بدن کا کوئی حصہ مثلا ہاتھ بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو نماز جائز نہیں, کیونکہ ہاتھ بھی ادھر ہی لگا نا نجس جگہ پہ. ہاں جی, اس طرح جو کپڑا نمازی کے بدن سے متصل ہے, مثلا شلوار ہے یا قمیص ہے, ہاں, تو اس کا فالتو ایسا مثلا آستین وغیرہ بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو صحیح ہے کہ نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ بدن کے تابع ہے. یعنی اگر آپ بدن کو ہلائے اور اس کے ساتھ پروپورشنلی وہ ہلے تو اس کے حکم میں ہے, مطلب جا رہے کہ وہ لباس کے حکم میں ہے. تو اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. 7, اگر زمین یا فرش پر خشک نجاست ہو اور اس پر کوئی کپڑا بچھایا تو اگر وہ کپڑا اتنا باریک ہو کہ اس میں سے نجاست نظر آتی ہو یا اس کی بو آتی ہو تو اس پر نماز جائز نہیں. اور اگر وہ کپڑا گاڑھا ہے کہ اس میں سے نجاست نظر نہ آئے اور اس کی بو بھی نہ آئے تو اس پر نماز درست ہے. اور اگر اعضاء سجدہ کی جگہ پاک ہو تو قریب یا بعید سے نجاست کی بو کا آنا نماز کا معنی نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت قصداً ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. اگر نجس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی اور پھر پاک جگہ چلا گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی, نیت سے پاک جگہ پر نیت, پہلے والی بات. نمبر 8, اگر جانماز کا کپڑا دوہرا ہو, اس کے اوپر کی تہ پاک ہو اور نیچے کی تہ ناپاک ہو, تو اگر یہ دونوں تہ آپس میں سلی ہوئی نہ ہو اور اوپر کی تہ اتنی موٹی ہو یا کہ نیچے کی نجاست کا رنگ ہو یا بو محسوس نہ ہو تو نماز اس پر درست ہے. اور اگر دونوں تہیں سلی ہوئی ہوں تو احتیاط اس میں کہ اس پر نماز نہ پڑھے. اور اگر ایک ہی کپڑے کے دوہری تہ کر لے اور اوپر کی تہ پاک ہو اور نیچے کی تہ ناپاک ہو تو اس پر نماز جائز ہے. یہ جانماز تو موٹے ہوتے ہیں, مطلب ظاہر اس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں جی, البتہ عام کپڑے پہ جیسے چادر وغیرہ یا کوئی اس طرح تو اس میں پھر یہ بات دیکھنی چاہیے.
اب عورتیں اگر دوپٹہ بچھا دے تو وہ تو باریک ہوتی ہے، تو اس میں تو نظر بھی آتا ہے. اور یہ بات ہے کہ بو وغیرہ بھی محسوس ہوتی ہے. 9، اگر نجس زمین پر کوئی خوش مٹی چھڑک دی تو اگر مٹی اتنی توڑی ہے کہ نجاست کی بو آتی ہے تو نماز جائز نہیں ہوگی، اور اگر اتنی بہت ہے کہ اتنی ہے کہ بو نہیں آتی تو نماز درست ہوگی. نجس زمین کو گارے یا چونے سے لیپ دیا اور خشک ہونے پر اس پر نماز پڑھی تو نماز جائز ہے، اور اگر نجس کپڑا بچھائے اور اس پر مٹی بچھا کر نماز پڑھے تو جائز نہیں. نجس کپڑا اگر کوئی بچھا دے اس پر مٹی نہیں. نمبر 10، اینٹیں اگر ایک طرف سے نجس ہوں اور ان کی دوسری جانب پر جو پاک ہے نماز پڑھے تو جائز ہے، خواہ ان اینٹوں کا زمین پر فرش لگا ہو یا نہیں، جڑی ہو یا نہیں، ویسے ہی رکھی ہو. اس کی وجہ اینٹیں کافی موٹی ہوتی ہیں. نمبر 11، اگر چکی کے پتھر یا دروازے کے تختے یا موٹے بچونے وغیرہ سخت چیز پر نماز پڑھی ہو تو اوپر سے پاک ہے اور نیچے سے نجس ہو تو اس پر نماز جائز ہے. اور ایسے نمدے اور موٹے فرش کا جس کی موٹائی میں چیر کر 2 بن سکے، اور اس لکڑی کا بھی جو مٹائی میں چر سکے، یہی حکم ہے. مٹائی میں چر سکے مزید ہے نا اس میں وہ جیسے. اچھا. نمبر 12، اگر نجاست پر کھڑا ہو اور پاؤں میں جوتیاں یا جرابے یا موزے پہنے ہوئے تو نماز جائز نہ ہوگی، کیونکہ وہ نماز کی بدن کے تابع ہیں. اور اگر جوتیاں نکال کر ان پر کھڑا ہو جائے اور جوتیوں کے اوپر کی جانب جہاں پاؤں رکھتا ہے پاک ہے تو نماز جائز ہے، خواہ نیچے کی جانب جو زمین سے ملتی ہے پاک ہو یا ناپاک. یہ اکثر میں مسئلہ بیان کرتا ہوں جنازے کے سلسلے میں، کیونکہ جنازے میں بعض لوگ جو ہے نا مطلب وہ زمین کی کنڈیشن اگر اچھی نہ ہو اس پر ویسے ہی بغیر جوتوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ آدمی کے جوتے اگر اوپر حصہ پاک ہے تو اس سے جوتوں سے پیر نکال کر اس کے اوپر پیر رکھے، کیونکہ پیر اگر آپ نے اس اندر رکھے نا تو وہ لباس کے حکم میں آ جائے گا، پھر وہ سارے کے سارے پاک ہونا ضروری ہے جوتے. لیکن اگر آپ نے پیر نکال لیا تو جانماز کے حکم میں آ جائے گا. تو نیچے اگر ناپاک بھی ہو تو اوپر جو اگر پاک ہے تو اس پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عام نماز تو اس طرح پڑھنا مشکل ہے. عام نماز تو اس طرح پڑھنا مشکل ہے. ہاں ایسی بات ہے کہ آپ نے کوئی سامنے سجدے کی جگہ پر تختہ رکھا ہو اور وہاں پر آپ ہاتھ اس طرح رکھ کے اور ناک یا پیشانی، اور پھر یہ ہے کہ یہ ہاتھ آپ نے اس طرح کہ بچھائے نہیں اس طرح کہ زمین کے ساتھ لگے نس جگہ کے ساتھ لگے، تو اس طرح ممکن ہے. لیکن اس میں بھی احتیاط کافی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پیر سلپ ہونے کا اندیشہ تو ہے. مطلب یہ کہ جوتے میں جگہ اتنی تو نہیں ہوتی نا، مطلب یعنی اگر آپ سجدے کے لیے جائیں تو اس میں پیر سلپ ہونے کا اندیشہ تو ہے. تو یہ تو ویسے حکم کے لحاظ سے تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بہت ہی ریئر کنڈیشن میں شاید اس کی ضرورت پڑ جائے، ورنہ یہ بات ہے کہ اس کا مطلب یعنی کہ سہارا لینا بڑا مشکل کام ہے. لیکن جنازے کی نماز میں تو ہے کیونکہ اس میں سجدہ نہیں ہے، تو جنازے کی نماز میں اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں اس کے اوپر والے حصے پہ تو یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. نمبر 13، اگر جانور کی پیٹھ پر نماز پڑھی اور اس کی زین پر نجاست قدر درہم سے زیادہ ہے تو صحیح ہے کہ اس کی نماز جائز ہے. اس پر فتویٰ ہے. قدر درہم سے زیادہ ہو تو صحیح ہے کہ اس کی نماز جائز ہے، اس پر فتویٰ ہے. نمبر 14، اگر نجاست غلیظہ نمازی کے ایک پاؤں کے نیچے قدر درہم سے زیادہ ہو اور دوسرے پاؤں کی جگہ پاک ہو تو اس نے دونوں پاؤں رکھ کر نماز پڑھی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے. ایسا ہے کہ نماز جائز نہیں ہوگی، اور وہ پاؤں رکھا جس کی جگہ پاک ہے اور دوسرا پاؤں جس کی جگہ ناپاک ہے اٹھا لیا تو نماز جائز ہوگی، نہیں ایک پیر پہ نماز پڑھ لے گا. ہاں جی، جائز ہو جائے گی. تو بلا ضرورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اگر نجاست دونوں پاؤں کے نیچے ہے اور اوپر کے ایک پاؤں کے نیچے قدر درہم سے کم ہے اور جمع کیا تو قدر درہم سے زیادہ ہو جائے گا تو جمع کریں گے، اس سے نماز جائز نہیں ہوگی. اس طرح سجدہ کی جگہ اور پاؤں کی جگہ نجاست جمع کی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ سارا جمع کرے کہ اگر وہ درہم سے زیادہ ہو تو پھر نہیں ہوگی نماز.
اچھا، جگہ کے لحاظ سے بات ایک اور آئے گی، جن مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے راستہ میں، وہ لوگ جو ہے نا وہ شب برات کو نفل اور جو ہے نا وہ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، اور جماعت اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ بس سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ تو اب شب برات پر کوئی مکروہ عمل کوئی کر لے تو اچھا ہے، سارے پاگل پنے، بس کیا کریں۔ تو راستہ میں نہیں۔ اب نماز جنازہ بھی راستے میں تو پھر نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی تو نماز ہی ہے نا، راستہ میں نہیں۔ لوگ راستوں کو بلاک کر لیتے ہیں، مطلب اور اس سے ایک بات اور ہم بتاتے ہیں کہ نماز کے لیے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو باقی کاموں کے لیے کیسے ٹھیک ہوگا؟ جیسے لوگ شادی بیاہ کے لیے راستوں کو بلاک کر لیتے ہیں، ذرا انسان سوچے نا، تو یہ بڑی غلط بات ہے، لیکن ہمارے ہاں مشہور ہے، اس کو لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، راستے کو گھیرنا نہیں چاہیے۔ دوم، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ چوپایوں کی باندھنے کی جگہ میں ہے، گھاں کی وہ نجات ہوتی ہے، گھوڑے پر۔ 4، جانوروں کی ذبح کرنے کی جگہ، خون وغیرہ ہوتا ہے، پاخانہ اور اس کی چھت، ٹھیک۔ 6، اصل غسل خانہ اور اس کی چھت، حمام اور اس کی چھت۔ 8، خان مکہ کعبہ مکرمہ کی چھت کیونکہ تعظیم و ادب کے خلاف ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کی ممانعت آئی۔ مسجد کی چھت کا بھی یہی حکم ہے، جبکہ بلا ضرورت پڑے مسجد کی چھت۔ میں ایک دفعہ مسجد نبوی، مطلب ہمارا جو ہے نا وہ عید ادھر آ گئی تھی، تو رش بہت تھا، تو ہمیں جب اندر گئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ اوپر لیفٹ پہ ہم پہنچ گئے تھے، اور وقت بھی بہت تھوڑا تھا، تو کیونکہ نماز بس تیار تھی، تو مجھے بہت کھٹکا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے مسجد نبوی میں چھت کے اوپر نماز پڑھنا جو ہے نا ذرا روزک دس کے لحاظ سے تمام چیزیں جو ہے نا وہ ذرا بڑا بھاری لگتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ لیکن بہرحال تو یہاں عام مسجد کے بارے میں فرمایا ہے کہ بلا وجہ، یعنی وہ امر مجبوری تو علیحدہ بات ہے، لیکن بلا وجہ بھی فرمایا کہ مسجد کی چھت کا بھی یہی حکم ہے، جبکہ بلا ضرورت پڑے۔ نمبر 9، مقبرہ، قبرستان، لیکن اگر قبرستان میں نماز کے لیے الگ جگہ بنائی گئی اور جگہ کوئی قبر نہ ہو، اور نہ نمازی کے سامنے کوئی قبر ہو، نہ وہاں کوئی نجات ہو، تو اس جگہ نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ اگر قبر نماز کے دائیں یا بائیں یا پیچھے ہو، یا اگر سامنے ہو مگر سترے کی مقدار کوئی چیز نمازی اور قبر کے درمیان حائل ہو، تو کچھ کراہت نہیں ہے۔ یہ اصل میں مسجد نبوی کے بات اس میں بھاگ گئی نا، کیونکہ روزہ اقدس بالکل درمیان میں ہے نا، تو اس میں یہ والی بات ہے کہ چونکہ سترہ بھی درمیان میں ہے، وہ ظاہر و جالیاں جو پیچھے کی طرف ہے، تو وہ بھی ہے، وہ سترہ بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، ہاں مطلب ظاہر ہے تو اس میں وہ مسئلہ نہیں آتا، کیوں بعض لوگ کے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ یہ تو مطلب ظاہر قبر کے پاس ہی ہے، لیکن وہاں حکم جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ نمبر 10، نالا بیننے کی جگہ۔ 11، آٹا پیسنے کی جگہ کے پاس۔ 12، کوڑا ڈالنے کی جگہ۔ 13، چینی ہوئی زمین یا پرائی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر، جبکہ وہ یا جوتی ہوئی ہو، ورنہ مجبوری کی حالت میں راستہ میں پڑے۔ مطلب چینی ہوئی زمین یا پرائی زمین، جس کو غصب کی جگہ کہتے ہیں۔ 14، جنگل و میدان میں سترے کے بغیر نماز پڑھنا۔ سترے کی تفصیل مکروہات نماز میں ہے۔ گھاس، بوریا، چٹائی اور کپڑے وغیرہ کے فرش پر نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن زمین پر اولا ہے کہ اس میں عجز و نیاز ظاہر ہوتا ہے۔ 15، ہمارے زمانے میں احتیاطاً سفر میں اپنے ہمراہ جائے نماز رکھنا بہتر ہے، پانی کے لیے لوٹا وغیرہ بھی ہمراہ ہونا بہتر ہے۔ ہمارے زمانے میں یعنی مطلب چونکہ آج کل مسائل ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ سفر میں اپنے ہمراہ جائے نماز وغیرہ ہو تو اس سے کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جائے نماز اگر پاک ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے اپنے نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔
16 حقیقی نجاست جسم پر کوئی ظاہری یا نظر آنے والی ناپاک چیز ہو، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نجاست خفیفہ اور ایک ہے نجاست غلیظہ. نجاست خفیفہ جو ہوتی ہے، خفیف یعنی کم کو کہتے ہیں، یعنی کم نجاست. حلال جانور اور گھوڑے کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پتا نجاست خفیفہ ہے. بدن کے جس عضو پر لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہو، آستین میں لگی تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، ہاتھ میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم، تو معاف ہے کہ اس سے نماز ہو جائے گی. اور اگر پوری چوتھائی میں ہو یا زیادہ میں تو بے دعائی نماز نہیں ہوگی. یہ نجاست خفیفہ کے بارے میں ہے. تو نجاست خفیفہ کے پہلے بتایا نا کہ حلال جانور اور گھوڑے کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا نجاست خفیفہ ہے. اچھا، نجاست غلیظہ جو ہے وہ زیادہ نجاست کو کہتے ہیں، یعنی درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کی نماز پڑھ لے گی تو ہو تو گئی مگر سنت کے خلاف ہو گئی، اور اس کو دوہرا لینا اچھا ہے. پاخانہ پیشاب، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر کے حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی، دکھتی آنکھ سے یا ناف اور بستان سے درد کے ساتھ نکلنے والا پانی، دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب، دودھ پینے والے بچے نے جو دودھ ڈال دیا اور منہ بھر ہے، خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، حرام چوپائے جیسے کتا، شیر وغیرہ اور سور کا پاخانہ پیشاب اور گھوڑے کی لید. اچھا، پاخانہ پیشاب اور گھوڑے کی لید، ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اونٹ کی مینگنی اور جو پرندہ کی اونچا نہ اڑے اس کی بیٹ جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی یا بڑی، سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، چپکلی یا گرگٹ کا خون، ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب، سانپ کا پخانہ پیشاب اور اس کا جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اور یوں اچن کے کال اگرچہ پکائی گئی ہو، یوں ہی حرام جانوروں کا پتا، ہر قسم کے شراب اور نشہ لانے والی تاری اور سیندی اور حرام جانوروں کا دودھ، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں. ہر چوپائے کی جگائی کا وہی حکم ہے جو اس کے پاخانے کا ہے. نجاست غلیظہ خفیفہ مل جائے تو کل غلیظہ ہے، اگرچہ خفیفہ زائد ہو. جیسے اگر گاڑی دلوائی ہو جیسے پاخانہ، لید و گوبر وغیرہ، تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کے معنی میں کہ وزنی میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہو، اور درہم کا وزن اس جگہ 4.5 ماشا ہے. اور اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے. یعنی وزن اور دونوں مطلب کہ اگر وہ مطلب یہ ہے کہ گاڑا نجاست غلیظہ ہو تو اس کے وزن کا اعتبار ہوگا، تو وہ 4.5 ماشے کے لگ بھگ ہے. اور اگر جو ہے نا مطلب ہے کہ پتلا ہے تو اس کے پھیلاؤ کے مطابق ہے، تو اس پہ جو ہے نا مطلب وہ درہم کے برابر پھیلاؤ ہے ان ایریا. اور شریعت میں اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی یہ یعنی تقریباً یہاں کے روپے کے برابر ہے. نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے جو حکم الگ الگ بتائے گئے ہیں یہ اسی وقت ہیں کہ کپڑے یا بدن میں لگے، اور اگر کسی پتلی چیز جیسے سرکہ یا پانی میں گرے تو چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ وہ چیز کل ناپاک ہو جائے گی، اگرچہ ایک قطرہ گرے. مثلا پیشاب کا ایک قطرہ پانی کے بڑے مٹکے میں گر گیا تو سب ناپاک ہو گیا. نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن میں اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. بے پاک کی یہ نماز پڑھ لی تو ہوگی نہیں، اور جان بوجھ کر پڑھ لی تو گناہ بھی ہوا. اور دونوں نجاستوں کی کسی چیز کا پاک ہونا طہارت حقیقی کہلاتا ہے. مطلب دونوں نجاستوں سے کسی بھی چیز کا پاک ہونا یہ طہارت حقیقی ہے. یہ میرے خیال میں کافی گہرے بات چیت ہوئی ہے تو اس کو ہم یہیں پر روک لیتے ہیں، کیونکہ ساتھیوں نے اس میں امتحان بھی دینا ہے، تیاری بھی کرنی ہوگی، تو اس وجہ سے جو ہے نا میرے خیال میں اتنا کافی ہے. باقی انشاءاللہ پھر آئندہ اس کے بعد یہ کپڑے پاک ہونا. اور یہ اب یہ دیکھو کتنے ضروری مسئلے ہیں، لیکن نہ لوگوں نے بتائے ہیں، نہ لوگوں نے پڑھے، نہ لوگوں نے سمجھے.
تو اس چیز کا ہونا کتنا ضروری ہے. تو اکثر جو میں عرض کرتا ہوں نا کہ اگر کسی کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو تو اگرچہ محرومین میں ہے، کیونکہ ترجمہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہگار نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے. جبکہ اس علم کا نہ ہونا یہ حرام ہے، کیونکہ اس کا ہونا فرض ہے. فرض عین کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو فرض عین ہے نا، تو فرض عین جو چیز ہوتی ہے اس کا نہ ہونا وہ تو حرام ہے. تو اب دیکھو آج کل فقاہت چونکہ بہت کم ہو گئی نا، بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں ایک مستحب امر کو آپ فوقیت دے رہے ہیں آپ فرض پر، مستحب امر کو آپ فوقیت دے رہے ہیں فرض پر. تو اب اگر فقاہت ہوتی تو ہر مسجد میں فرض عین علم کا اہتمام ہوتا پڑھانے کا. ہاں جی، یہ بہت اہم بات ہے اگر فقاہت ہوتی. اب قرآن کے دروس تو ہیں، احادیث شریفہ کے دروس بھی ہیں، لیکن فرض عین علم نہیں پڑھایا جا رہا، اور بار بار بتانے پر بھی نہیں پڑھایا جا رہا. یہ المیہ ہے نا کہ بار بار بتانے پر بھی نہیں پڑھایا جا رہا. حالانکہ اس کا پڑھانا آسان بھی ہے، کیونکہ ابتدائی کتابوں کی چیزیں نا، یعنی کوئی بہت گہری کتابوں کی نہیں کہ اس کے لیے آپ کو عربی جاننا چاہیے اور آپ کو بہت تفصیلی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. نہیں، یہ ابتدائی کتابیں ہیں، جیسے تعلیم الاسلام ہے یا بشتی زیور ہے. آپ ان چیزوں کو ان کو آپ پڑھیں تو ماشاءاللہ آپ کو یہ فرض عین علم حاصل ہو جائے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے پشاور میں، تو امام صاحب بوڑھے آدمی تھے، اس نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا، یہاں سے شروع کر لیا. اب ہم نے سنا یہ تھا، ہم سنو اور ہوتا ہے لیکن کتاب میں تو اور ہوتا ہے نا. تو ہم نے سنا یہ تھا کہ ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں یہ لازمی ہے، اتنی قرأت. تو نماز کے فوراً بعد میں نے حضرت سید تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ ساتھ تھے اور علیمی صاحب بھی تھے، تو ان سے کہا کہ انہوں نے تو پوری آیت نہیں پڑھی ہے، کیونکہ تو پوری آیت تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے شروع ہوتی ہے. تو لمبی آیت ہے لیکن پوری نہیں ہے. تو اگر چھوٹی ہوتی ہے 3 ہوتی تو پھر بھی چکتا، لیکن انہوں نے تو ایسے نہیں کیا. تو حلیمی صاحب نے اس امام صاحب سے کہا کہ مہربانی کر کے آپ پوری آیت پڑھ لیا کریں، یہ اچھی بات ہے. ہاں جی، لیکن نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا. اب میرے دن میں کھٹکا تھا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ، کیا کیسی بات ہے. خیر گھر میں چلے گئے. اب مجھے تو آرام نہیں آ رہا تھا کہ مطلب مسئلے کی تحقیق ہو جائے. تو میں نے پھر یہ مسئلہ چھیڑ دیا. تو تسلیم الحق صاحب نے، حالانکہ فاصل دیوبند تھے لیکن اتنے محتاط، حلیمی صاحب سے کہا ان کا مسئلہ حل کرو نا، یہ کیا بات ہے بھائی، مطلب اس پہ بات کرو. تو انہوں نے کتاب اٹھائی اپنے ظاہر الماری سے، بشتی زیور تو نہیں تھا لیکن اس قسم کی کوئی کتاب تھی. اس میں مسئلہ لکھا تھا کہ اگر 17 حروف کوئی اس کے برابر تلاوت کر لے تو ہو جائے گا، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی آیتیں جو ہیں وہ اگر 3 ملائی جائے تو اس میں 17 حروف آ جاتے ہیں. جو اس میں غالباً رب کا فکبر وہ جو ہے نا وہ آیتیں ہیں نا، وہ چھوٹی آیتیں ہیں. تو اس کا جو ہے نا انہوں نے مطلب حساب لگایا تو 17 آیتیں بن جاتی. تو نہیں 17 حروف، تو 17 حروف فرمایا کہ اتنا تو ہو گئی ہیں، لہٰذا نماز تو ہو گئی ہے، لیکن کام ٹھیک نہیں تھا تو نماز تو ہو گئی. تو پھر مجھے اس مسئلے کا پتہ چلا کہ ہاں اس میں یہ نہیں کہ 3 آیتیں یا لمبی آیت وہ تو ہے ہی، لیکن جس وقت نماز ہو چکی ہو تو پھر اس کے لیے گنجائش والی بات ہوتی ہے نا. تو اس میں گنجائش اتنی ہے کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی 3 آیتوں کی قرأت کے برابر اگر اس نے قرأت کی ہے، چاہے وہ ایک ہی آیت کے کم حصے میں ہو، تو بھی نماز ہو جاتی ہے. تو مسئلہ حل ہو گیا. تو ان چیزوں کا پتہ لگنا بہت ضروری ہے کہ جب جائز ہو تو ناجائز نہ کہیں آپ، اور ناجائز ہو تو آپ جائز نہ کہیں. اور یہ تب ہو سکتا ہے آپ کو پورا علم ہو.
صرف ناجائز کہنا اس کے لیے بھی علم کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر چیز کو جائز کہنا اس کے لیے بھی علم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر ایک کر سکتا ہے. لیکن جائز کو جائز کہنا، ناجائز کو ناجائز کہنا، اور ناجائز کو جائز نہ کہنا اور جائز کو ناجائز نہ کہنا، اس کے لیے بہت تفصیل علم کی ضرورت ہے. ہاں، یہ مستحضر ہونا چاہیے، اور یہ فرض ہے. مطلب یہ جو علم کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ مستحضر رہنا، ہاں جی، وہ ضروری ہے. تو ہمیں اس کا کرنا چاہیے. ہمارے گھر والے جو تھے وہ بشتی زیور چونکہ ہم ساتھ لے گئے تھے، تو میں تو چلا جاتا، دفتر چلا جاتا جرمنی میں، ان کو میں نے بشتی زیور دے دیا تھا. وہ بشتی زیور کو کافی بار ان نے مطلب ظاہر پڑھا تھا، کیونکہ ظاہر وہی چیز ان کے پاس تھی، تو ان کو تقریباً ازبر ہو گئی تھی. تو ابھی تک اس کا فائدہ ماشاءاللہ ان کو ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی غلطی کرے تو نہیں اسپیئر کرتی، فون کہہ دیتے یہ تو اس طرح نہیں ہے، یہ تو بشتی زیور میں اس طرح نہیں لکھا. ہاں، تو فوراً مطلب ان کو ہو جاتا ہے. اور باقی جو بشتی زیور میں دیکھتے ہیں تو مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی اس طرح ان چیزوں کو ازبر کر لے اور اچھی طرح اس پر محنت کر لے اور وہ پریکٹس ہو جائے، مستحضر ہو، تو عمر بھر کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. آپ کو بار بار علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بس ایک دفعہ آپ نے صحیح طور پہ اس کو سمجھ لیا. اب ہمارے ساتھی، ان سے میں یہ درخواست کی ہے کہ اب ہم بڑی بڑی چیزیں، تحقیقات مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور کاکا صاحب یہ تو سب سیکھ لیں، لیکن فرض علم نہ سیکھیں تو ہم نے کیا سیکھا؟ بنیادی مطلب جو بات ہے ابھی تو فی الحال ہم نے کی نہیں، کیوں شریعت کی بنیاد تو یہ ہے اس کا علم. تو شریعت کا جو علم ہے، عمل تو تب کریں گے جب شریعت کا علم ہو. تو اس وجہ سے، اس خیال سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ چیز شروع کیے، تاکہ سارے ساتھی اس بات کو اچھی طرح سیکھے، مطلب فرض علم کو، اور پھر ماشاءاللہ ان کو اس کے ثمرات و برکات